حال میں ہو کہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائے، اس سے خوش نصیب بندہ ہوگا۔ جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اس سے خوش نصیب بندہ کوئی نہیں۔ تو جو پیر صاحب میری مسجد میں جو صبح بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، سلام پھیر کے دعا کر کے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سیفی جو تلاوت ہوتی ہے باقاعدہ معمولات ہمارے، ایسے چہرے کا نور اور ایسے یہ جو انوار آپ کو نظر آتے ایسے نہیں ہوتے۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھتے ہیں، عصر کے بعد سورہ نبا پڑھتے۔ میں نے فوائد الفواد میں پڑھا، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں جو بندہ سورہ نبا عصر کے بعد 3 بار پڑھے، اللہ اس کا دل پھاڑ کے اس کے اندر اپنی محبت داخل کرتا ہے۔ اللہ اپنی محبت اس بندے کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی دل میں پیرا میں کوئی بندہ 4 دن رہا دن نور ہو گیا، اور روز صبح تلاوت، دوپہر تلاوت، شام تلاوت، رات تلاوت، سونا ہے سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے۔ اچھا، نماز صحابہ کرام ننگے بھوکے، مکے کا ماحول، بڑے سخت حالات، منڈی خالی پڑی، بازار دکانیں گودام ختم ہو گئے۔ ابو جہل کا قافلہ آیا اور ابو جہل کا قافلہ آیا، ختم ہو گئے۔ نہیں جاری رکھیں سماجی سامنے آ جائے۔ ابو جہل کا تیر آیا نا، اس میں 7 قافلے تھے، قوافل 7 قافلے تھے۔ منڈیاں بھر گئی، ڈھیر لگ گئے منڈی میں، کھجوروں کے، اناج کے، اور کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے۔ بھوکے پیاسے ننگے صحابہ بار گئے سلام نہیں، اسی بھوکے کہ سارے رشتے دار خاندان قریش کے لوگ، ان کو کئی بار کھانے۔ میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل فوراً پہنچ، جبریل آئے، جبریل لے کر آئے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 آیتیں، کتنی آیتیں؟ میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، ایک آیت سورہ فاتحہ کی ابو جہل کے ایک قافلے سے بہتر ہے، دوسری آیت دوسرے قافلے سے بہتر ہے، تیسری آیت تیسرے قافلے سے بہتر ہے۔ سنو، 7 آیتیں اللہ نے بھیجی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ تمہارا راج بھی کرا دے گا، تمہیں کپڑے بھی دے دے گا۔ اب ہم جیسا کہ بندوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جو فرق سے کوئی نہیں، بیٹھے دوسرے کے لیے نہ چاہیے۔ اور وہ پتہ کون خوش نصیب لوگ تھے جو زبان رسالت سے نکلتا تھا اس پر ایمان بھی لاتے تھے اور اس پر یقین بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے کہہ دیا، اب ہمیں نہ کھانا چاہیے نہ ہمیں پانی چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ میرے رب نے اپنے غیب کے خزانوں سے، ہمیں تو یہ نہیں پتا غیب کا خزانہ کیا ہوتا، جب تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو آیت قرآن سے پڑھا ہوا کتنے پارے ہیں؟ کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ 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 ہو جاتے، ریت کے ڈھیر بن جاتے۔ دیکھا کبھی آپ نے پتھروں کا پہاڑ، سخت پتھر، بڑے بڑے پتھر ریت بنتے دیکھے؟ کبھی آپ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے ملانے میں، وہاں ایک ہے جبل ملائکہ،
جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے ریت دا پہاڑ، اتنی اونچی ریت ہے لیکن وہ صحرائی ریت نہیں ہے. جیسے جیسے فرشتے اس پہاڑ پر اترتے گئے وہ ریت بڑھتا ہے. بڑی مزیدار لذیذ ریت ہے، میں کھائی تو نہیں لیکن اس پر چڑھنے کا سوال ہے. نام صاحب کبھی موقع ملے جہاں آپ حضرات جاتے ہیں غار ثور غار حرا میں، کبھی آپ کو اس پہاڑ کی ریت کو بھی ذرا ٹیسٹ کریں، اس پر دوڑ لگائیں، موجیں آ جائیں، اس پر فرشتے نازل ہوئے، آج تک وہ پہاڑ اسی طرح قائم ہونا ہے. اب سنیے مسئلہ، میری تقریر کا نقطہ عروج، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا. اور کیا کرنا وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. فرمایا ایسا بندہ ہے کہ فرشتے بھی اس پر فخر کرتے ہیں. بندے نہیں، بندیوں کو تو پتہ ہی نہیں نا قرآن شریف کیا شے ہے، کیا شے ہے. حضرت جو ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک حرف پر اللہ 10 فرشتے نازل کرتے ہیں. سبحان اللہ، ایک حرف پر 10 فرشتے. حرف اندر فرشتے نہیں اترتے. کب نازل ہوں گے؟ جب اس کی تلاوت ہے. اور جب ہم تلاوت کرتے ہیں منبر مصطفیٰ پر بیٹھتے ہیں اللہ نے راجی کرا اور یہ بھی راج مارا کرو ہے چوڑا دے راج دے بھوکے ہو، اور کبھی قرآن پڑھ کے بھی رج مارا کرو. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے 7 آیتیں تمہیں سورہ فاتحہ کی صورت میں جو عطا فرمائی ہیں یہ ابو جہل کے 7 قافلوں سے بہتر ہے. ہم کہتے ہیں نقدی آئے، اے ٹی ایم میں کیش ڈیلیور ہو، کیش ٹرانسفر ہو، میسج آئے کہ 7 قافلے دے برابر مال تھوڑے جا گیا ہے، اکاؤنٹ دے وچ 7 کروڑ روپیہ آ گیا، پھر سکون ملتا ہے. اور ایک سکون ملتا ہے قرآن پڑھنے سے، سکون ملتا ہے قرآن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں. چودھری فیاض صاحب کی والدہ کے اصالہ ثواب کی اس مجلس میں میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، فائدہ آپ کا میرا نہیں. میں تو پیر صاحب کے صاحبزادے کی فاتحہ کے لیے حاضر ہوا، آپ کے فائدے کی بات کرنے لگا ہوں. جب بھی مسجد میں آؤ، میں اپنی مسجد میں جو بندے نمازی آتے صبح میں کہتا ہوں انہیں دروازے بند کر دیں، خبردار کوئی بندہ باہر نکلے. ہاں جی میں سارے بندے قرآن شریف پڑھوں، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات پھر بھی قرآن شریف پھاڑ کے نہ ہاتھ لا کے چلے، قرآن شریف کو ہاتھ لگا کے چلے جاؤ، قرآن شریف کو دیکھ کے چلے جاؤ. وہ پکڑتے ہیں قرآن شریف، دیکھتے ہیں، شرم و شرمی 2 آیتیں 4 آیتیں پڑھ کے جاتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے فرشتے نازل ہوتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی ایک حدیث سنی، میرے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان فرمایا ہاں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے. قبرستان کا کیا مطلب ہے؟ آپ قبرستان جائیں سارے بندے چپ کر کے بیٹھے، سارے کوئی نہیں بول رہا، جڑے چپ نہیں سی کر دے وہ چپ ہو گئے. کیا مطلب ہے قبرستان کا؟ کہ وہ فوت ہونے والے بندے اب کوئی نیکیاں نہیں کر سکتے، اور نیکیاں نہیں کر سکتے تو فرشتے نازل نہیں ہو رہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ گھر آباد ہوتا ہے.